بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ تمام تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس مالک حقیقی نے ان دونوں جہانوں کو پیدا کیا اور آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اور سراپا رحمت للعالمین بنا کر ہم سب کے بیچ اللہ نے امین، صادق اور رحمت للعالمین جس رسول کو بنا کر بھیجا، ہم سب ان کے امتی ہیں۔ اس مجلس میں علماء کرام، ہمارے حافظ جی جو قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کے 158 تک کی تلاوت کی، میں چاہتا ہوں کہ اسی پر آج مزید محرم الحرام کے تعلق سے اس پہ وضاحت ہو۔ میرے معزز، یقینی بات ہے اس دور فتن کے زمانے میں رب کریم نے یہ ایک ایسی واحد جماعت کو منتخب کیا ہے جو جنت کے حقدار ہے۔ یہ وہ جماعت قرآن و سنت والی، اللہ نے اس جماعت پر احسان کیا ہے۔ سبب یہ وہ جماعت ہے جو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود اللہ کے سوا کوئی، محمد الرسول اللہ، محمد کو اپنا رسول مانتے ہیں، اور نبی کی بات آنے کے بعد میں پھر خلیفاؤں کی، سلف صالحین، ان کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں، قرآن و سنت کے اصل دائی ہیں۔ ان سے جب کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو یا قال اللہ کا حوالہ دیتے ہیں یا قال الرسول کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو علی المنصورین ہے، یہی وہ جماعت ہے جو کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والی۔ نبی کے زمانے میں خوارجوں کا گروہ عمل میں آیا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے تو آپ کی طرف کچھ زنبیل میں گولڈ سونا آیا ہوا تھا، مٹی میں لگا ہوا۔ اللہ کے رسول نے
آپ کے پاس وہاں سے رسالہ آتا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یا رسول اللہ ہم لوگ یہاں محتاج غریبوں کے بیچ جو اسلام قبول کیے ہیں ان کے بیچ یہ بھوکے پیاسے پریشان رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی پریشان ہیں، یا رسول اللہ یہاں پر کچھ مدد بھیجتی جائے۔ تو جب مدد بھیجنے کے لیے اللہ کے رسول مدینہ میں سونے کی جب کچھ شکل میں آیا تو آپ نے بھیجنے کی کوشش کی تو انہی خوارجوں نے منع کیا کہ اتق اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نہیں ڈرتا ہوں تو کون ڈرتا ہے؟ دیکھیے فتنہ یہیں سے عروج میں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عدل و انصاف نہیں کرنے والا تو کون کرنے والا؟ کہنے لگے نہیں محمد، بلکہ یہ امانت مدینہ کی ہے، اس کو مدینہ ہی میں رہنے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ بھائی بھی تمہارے ہیں جو یہاں سے بھیجے گئے اور جو اسلام قبول کر چکے ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، وہ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اس کو وہاں جانے دیجیے، وہ امانت میں یمن بھیجنا چاہتا ہوں۔ بہرحال مباحثہ کیا اللہ کے رسول سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خروج ہو جاؤ تم۔ پھر اللہ کے نبی نے اس جماعت کے اندر، اس جماعت کے بارے میں، خوارج جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا امت سے اپنے ان سے ہوشیار رہنا۔ آپ سے زیادہ آپ کتاب الفطر اٹھائیے، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ستہ کی آپ کوئی بھی روایت کو اٹھائیے، کتاب الفطر کو اٹھائیے، ان کے بارے میں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے وہ فتنے قائم کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں تو ان کی قوت نہیں چل سکی۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جب ہوا، لاکھوں میل مربع میں اسلام پھیل چکا، اور سن 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج میں جاتے ہیں، حج ادا کر کے واپس ہوتے ہیں۔ ایک چٹیلے میدان میں آپ اپنے اونٹنی کو بیٹھا دیتے ہیں اور زمین کو صاف کر دیں۔ صاف کرنے کے بعد میں سفر کی تھکاوٹ تھی، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ ایک بیگ ہاتھ اٹھتا ہے اللہ کی طرف کہ باری تعالی اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اللہ اب تو مجھ پر رحم فرما، اور اللہ اب میری قوت نہیں کہ میں تیرے حکموں کی فرما برداری اس طریقے سے کر سکوں۔ بالقدر صحابی رسول اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو میرے عزیزوں، تاریخ کے اندر رسم کیا گیا، اصل محرم کی تاریخ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے شروع ہوتی۔ آپ نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، یا باری تعالی تو میرا رب ہے، اگر میں تیرے نبی کا خادم ہوں، اللہ تیرے دین کا خادم ہوں، تیرے اسلام کا خادم ہوں، اللہ تو میرے میں سے تو نے بہت سے لوگوں کی شہادت کو قبول کیا ہے، اللہ تو میری شہادت کو بھی قبول کر، شہادت کی دعا کرو۔ ہاں میرے عزیزوں، بوڑھے کوس کی موت اور چارپائی پہ لگ کے موت آنا اور گرنا، لوگ 10 سال تک کے پڑے رہتے ہیں، 5 سال تک کے، ان کی تکلیف کو اللہ جان سکتا ہے۔ نعمت عظیم جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے، شیخ نے ہماری قرآن کریم کی جو تلاوت کی شہادت کے حوالے سے، بڑے اجر ہیں اللہ کے یہاں۔ بہرحال اپنا سفر مکہ سے خروج کرتے ہیں، رفتے رفتے مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں، مدینہ میں آ جاتے ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد البدایہ والنہایہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، آپ تفسیر ابن کثیر، تفسیر المنیر کو اٹھائیں گے تو جن حوالے کو میں بات کر رہا ہوں آپ اس میں وضاحت کے ساتھ پائیں گے۔ البدایہ والنہایہ نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس کو وضاحت کیا ہے آپ کی شہادت کے بارے میں۔
اور البدایہ والنہایہ تاریخ طبری سے لیے گئے وہ تاریخ ہے جس کے اندر کوئی شکوک نہیں ہے، ساری صحیح حدیثیں ہیں، صحیح تاریخ ہے۔ آپ جب مدینہ پہنچتے تو مدینہ میں بھی آپ کو دلی چین و سکون نہیں ہوتا ہے، آپ دعا کرتے رہتے باری تعالی تو میرا رب ہے۔ میں نے اپنے نبی کے قول مبارک سے سنا ہوں، پہاڑ احد پہ جب میں تھا، ابو بکر تھے، عثمان تھے، علی تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب احد کانپنے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے احد کیوں تھر رہا، تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور 3 شہید ہیں تیرے اوپر، عمر، عثمان، علی، اور تیرے اوپر رسول کھڑا ہے جو امین۔ کیوں کہا رہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ سب تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ وہ ٹھہر گیا۔ شہادت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن چکے تھے، لیکن عمر 63 برس ہونے کے بعد آپ کو فکر لاحق تھی کہ ایسا نہ ہو میری موت ایسے ہی ہو جائے، کیوں شہادت میں اثر نہ ہو، لاکھوں میل مربع میں اسلام پھیل چکا ہے، اب کون ہم کو شہید کرے گا، اور ہم بوڑھے وہاں تک کے جا نہیں سکتے، اور اگر ہم وہاں جائیں گے تو یہاں کی نظامت کو کون دیکھے گا۔ بہرحال آپ 24 تاریخ کو 24 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اور فجر کے نماز میں پڑھتے ہیں ابو لولو فیروز مجوسی ہاتھ لگایا کھڑا ہوا تھا، اس نے 2 دھاری چھری کو زہر سے آلودہ کر رکھا تھا، بجھا رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ پہ وار کرتا ہے، آپ نے پیٹ کو پکڑا اور عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ فرمایا کہ کیا ہوا، کہ آپ نماز پڑھو۔ اتنے میں صحابہ کو پتہ چل گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین میں وار ہو چکا ہے۔ صحابہ اس کی طرف بڑھے، مارا گیا، وہ 13 لوگوں کو خنجر مارا اور موقع پر 6 لوگ شہید ہو گئے، 7 لوگ زخمی ہوئے، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال آپ نے دریافت فرمایا مجھ کو مارنے والا ہو۔ لوگوں نے کہا ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ مجوسی ہے، کاش کہیں ایسا نہ ہوتا کہ رکوع سجدہ کرنے والے مجھ کو مارتے، نماز پڑھنے والے۔ کس نے کیا تھا؟ کتنے خواریوں نے اور رافضیوں نے۔ دیکھیے اسلام کا اصل جو جس کے زمانے میں لاکھوں میل اسلام پھیل چکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے، ایک تو سسر اپنی لگتے جوڑ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہ رکھی ہے، دوسرے اسلام میں وہ قوت کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ یا ابو جہل کو اسلام میں داخل کر دے، عمر کو داخل کر دے، اور آپ کے بانے کے بعد میں دشمنان اسلام کی نظر میں پائی۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ عبداللہ بن عباس یہ تم کو ذمہ داری ہے، جاؤ تم دیکھو مجھ کو زخم کرنے والا کون اور زہر کی شدت ہے میرے جسم۔ جب یہ خبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا تو عبداللہ بن عمر کو اپنے بیٹے کو بلائے، کہنے لگے آؤ میرے پاس۔ آئے، کہنے لگے جاؤ امہات المومنین، میری ماں کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، جو دودھ پیتے ہیں وہ بھی بہہ جاتا ہے پیٹ سے، کھانے کی کوئی چیز پیٹ میں رکتی نہیں، پینے کی کوئی چیز نہیں رکتی۔
حالات ہمارے بہت خراب ہیں، لیکن آپ ان سے اجازت طلب کرو کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جو قبر کے لیے امہات المومنین کے لیے جگہ پڑی ہوئی ہے، کیا وہ اس عمر کو دے رہے ہیں؟ آپ جاتے ہیں اور امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں، اے میری ماں، میرے بابا نے ایسی ایسی خبر دی۔ امہات المومنین رونے لگی، زار و قطار رونے لگی، فرمانے لگی کتنے دل قدر صحابت، آج ان کی شہادت کا منظر ہے، آج ہم سے وہ جگہ مانگ رہے ہیں جو میرے لیے تھی۔ ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین دی اور آپ وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ بابا وفات ہوتی ہے آپ کو، پھر آپ جب یہ خبر دیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو القدر صحابہ رسول، نبی و نبی کے گھرانے سے محبت کرنے والے، آپ نے فرمایا یا عبداللہ میری موت ہو جائے، میری شہادت کے بعد میں میرا جنازہ لے جا کے دروازے پہ رکھ دینا امہات المومنین کے، اور کہنا اب کیا کہیں، کیا ایسا نہیں ہے، میں زندہ ہوں، اس کے وجہ سے میرے وجہ سے وہ چیزیں دیتی ہو، اس کے بعد میں دل میں نہ آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے محرم دن اتوار 24 ہجری، فرسٹ محرم کو سال کا ہجری بدل جاتا ہے، 24 ہجری کو آپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہو جائے۔ آپ شہادت سے پہلے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، سنو امامت تم کرنا، اور آپ حیات ہیں اسی وقت آپ نے فرمایا، لوگ آئے امیر المومنین آپ کے بعد فتنے قائم ہو جائیں گے، خلافت کیسے قائم ہو؟ آج میرے عزیزوں رافضیوں نے جو ننگا ناچ ناچا کوفہ میں اس شہادت کو مٹانے کے لیے، شہادت کی تاریخ کو مٹانے کے لیے، ایسے جلیل القدر صحابہ رسول، بے شک یقینی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہیں، ہمارے ایمان میں سے، آپ کی شہادت بھی کم نہیں ہے میرے عزیزوں، آپ کی شہادت کا بھی جتنا ذکر کیا جائے کم نہیں ہے۔ آپ کا پانی بند کر، سب کچھ بند کر دیا، لیکن کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے کون ہیں؟ یہی وہ نماز پڑھنے والے، یہی وہ روزہ رکھنے والے، یہی وہ زکوٰۃ دینے والے، یہی وہ حج کرنے والے، یہی خوارج اور رافضیوں نے آج ماتم کرتے ہو، آج ڈھونگ نچاتے ہو اور تہمت دوسروں پر لگاتے ہو۔ وضاحت کے ساتھ یہ حوالہ آپ البدایہ والنہایہ کے اندر، صحیح بخاری کتاب الفطر، صحیح مسلم کتاب الفطر، صحیح ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کی کتاب الفطر میں پڑھیں، آپ کو وضاحت کی تاریخ نظر آئے صحیح حدیثوں کے حوالے سے۔ میرے عزیزوں آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ 6 لوگوں کا نام گناتے ہیں، 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، ابو طلحہ، زبیر، اس طرح 6 لوگوں کا نام گنا کر فرماتے ہیں ان 6 میں سے آپ کسی کو بنا سکتے ہیں خلیفہ۔ بہرحال آپس میں بیٹھا کوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ثالث خلیفہ چنا گیا۔ میرے عزیزوں اگر آپ غور کریں، اسلام کا جو بھی نقصان ہوا ہے مسلمانوں سے ہوا ہے۔ میرے عزیزوں اسی وجہ سے کہتا ہوں یہ وہ جماعت ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتی، ہاں جنہوں نے غلط کیا ہے ان کو یہ باریک نظر سے آج بھی جانتی ہو دیکھ رہی ہے، آج بھی پرکھ رہی ہے کہ ہاں یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اسلام کے اندر پیٹھ پہ چھڑا بھونکا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ کیا بگاڑا تھا بھائی؟ کیا بگاڑا تھا؟ جو ابو لولو فرعون مجوسی کے ذریعے قتل کروایا گیا، اس کو کسی نے ہوائی کو دیا، پھر اس کے بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت ہوتی ہے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، پھر حسین رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جاتا ہے، پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو جناب عالی آپ تاریخ اٹھائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو مٹایا گیا، آپ کس کو مٹا رہے ہیں؟ آپ تاریخ اٹھائیں جس سے اللہ کے نبی اپنے جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے،
آپ نے انہیں کو مٹایا جنہوں نے اپنے لگتے جگروں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کر دیا. ایک انہی کے حوالے سے کچھ اور بھی باتوں کو ہم ذکر کریں گے. یہ شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے معزز دوستو، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ حرمت کا پہلے سے 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب. اس میں کسی قسم کا خون بہانا، ظلم زیادتی کرنا بالکل حلال نہیں، لیکن انہی مہینوں میں کیا گیا، انہی مہینوں میں کیا گیا جس کو رب اور رب کے رسول نے منع فرمایا کہ ان مہینوں میں قطعی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. اسلام کو خاص کر کے ٹارگٹ کیا گیا، اسلام کو خاص کر کے ظلم و ستم سے مٹانے کی کوشش کی گئی. اور میرے عزیزوں، اپنوں سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اپنوں کو پہچانو. اور دین اسلام اگر آپ کو اپنانا ہے تو قرآن و سنت سے اپنائیے. جو قرآن بتائے اور جو حدیث رسول سے صداقت کرے، یقینی بات وہ سیدھی مستقیم ہے اور وہی جنت کو راستہ جاتا ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا وہی راستہ جنت کو جاتا ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اگر اس سے بھٹک گئے تو بھٹک گئے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ دخل میں ہیں جنہوں نے اسلام کا نقصان پہنچایا. میرے عزیزوں، اس حوالے سے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال اس میں ہمیں موقع نہیں ہے، ورنہ ہم پورے اس کے ترجمے اور معنی سب کچھ کرتے. ان حوالوں سے اس کی تفسیر المعین، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین اور تفسیر بغوی آپ جب اٹھاویں گے تو اس کے ثانی نزول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مختصر میں صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کا پڑھنے کا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے تو اس کو پڑھو. آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی. ابو سلمہ کی وفات ہوتی ہے، ابو سلمہ کی وفات ہوتی ہے اور آپ اس کو پڑھتی ہیں. پڑھنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہوتی ہے وہ گزارتی. گزارنے کے بعد آپ فکر میں تھی. یقینی بات ہے اللہ کے رسول نے اس میں خیر کا معاملہ کہا ہے، ضرور میرے لیے خیر آئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ام سلمہ کے گھر پہنچتے ہیں. آپ اذن مانگتے ہیں کہ کیا مجھے حکم کرتی ہو کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ امہات المومنین نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے رسول آپ نبی ہیں، ضرور تشریف لائیں. آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کو ایک تکیہ پیش کرتی ہیں جو کھجوروں کی چھالوں سے گھٹی ہوئی بالکل ملائم تھی. اس کو پیش کیا اللہ کے رسول، آپ اس کو لگا کر بیٹھ جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اللہ کے نبی بات کرتے اپنے رشتے کے لیے، اے ام سلمہ کیا آپ راضی ہیں کہ محمد سے نکاح کر لیں؟ تو فرماتی ہیں یا رسول اللہ، ایک تو میں غربت ہوں، بڑی غربت ہوں. دیکھو میرے عزیزوں، جتنا مال و دولت اللہ نے تم لوگوں کو دیا، ہم لوگوں کو دیا، وہ ہم شکر نہیں ادا کرتے ہیں. واللہ اگر آپ تاریخ اٹھاویں، صحابہ کرام بعض دن ایک کھجور کی گٹھلی بھی نہیں پاتے. نبی کا وہ تاریخ اٹھاؤ جنگ خندق کے اندر، صحابہ کی وہ تاریخ اٹھاؤ، پیٹوں میں پتھر باندھ رکھے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آج ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور دبا کے سوتے ہیں، فجر بھی ہماری جاتی ہے.
ہماری نمازیں بھی جاتی ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے اور دعویٰ کرتے ہیں اگر کوئی ہم سے بحث کرے تو سب سے پہلے کہیں گے ہم جنتی ہیں، آپ جنتی نہیں ہیں، اور نمازیں ایک بھی نہیں، روزے ایک بھی نہیں، زکوٰۃ میں پیدل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ہمارے شرک اور بدعت کے اندر میری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے، اسلام محتاط ہے، اسلام کا مفہوم سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس پہ بھی غور فکر کریں، یہ کلمہ کیا معنی بتاتا ہے، ہم کو کس طرف بلاتا ہے۔ آپ امہات المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں محتاج ہوں، غریب ہوں، اور اللہ کے نبی اور جانتے ہیں میں بوڑھا ہوں، میں بوڑھی بھی ہوں، میں بوڑھی ہوں، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ میرے بچے بھی۔ اللہ، پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کیا میں دولت مند ہوں؟ اللہ، دوسرا جواب دیتے ہیں کیا میں بوڑھا نہیں ہوں؟ یا کیا کلمات کیا لاتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے ام سلمہ کیا وہ تیرے بچے میرے بچے نہیں ہیں؟ فرماتے بس وہیں پر دل میرا موم ہو، اور میں نے کہا بس یقینی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو میں نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، آج اس کا معنی اور مفہوم میرے سمجھ میں آ گیا۔ اللہ نے میرے شوہر سے بہتر شوہر، میرے شوہر سے بہتر شوہر، وہ شوہر، اور پھر پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کیوں نہ تعریف کریں؟ جس نبی کی تعریف ملائکہ کرے، جس نبی کی تعریف رب کرے، جس نبی کی تعریف پوری کائنات کی امت کرے، نبی کا مقام پا کر جن کا اخلاق، جن کا فعل، جن کا عمل سب کچھ ایک امہات المومنین کے سامنے ہو، کیا خوش نصیبہ، کیا نصیب کی ان کی۔ ارے ان کے دھول پیر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دھول کے دھول لگے ہوئے اگر ہم لوگوں کے نصیب میں لگ جائے تو ہم اس کو اپنا تقدیر و مقدر سمجھیں گے، اس کو اپنا تقدیر و مقدر سمجھیں گے۔ یا رب اس نبی کے ہم امتی ہو کر آج دو عزیزوں دوستوں ہم مختلف گروہوں میں مختلف طریقے سے ہم بٹے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ آج ہم اس پر چل کر اپنی دنیا کو سنوار لیں، آخرت کو سنوار لیں، کیونکہ موت آنے کے بعد پھر موقع نہ ملے گا، اور ہم قرآن و سنت کو اپنائیں، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اسی پر گامزن رکھے اور اسی پر ہم لوگوں کو کامیاب کرے۔ رہا مسئلہ عاشورے کا، اس میں جو 2 دن کے روزے ہیں، امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ مکہ سے جب رخصت ہوتی ہے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے مکہ میں بھی رکھتے، پھر مدینے میں تشریف لاتے۔ جب مدینے میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے مدینے میں بھی روزہ رکھا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ یہودی روزہ رکھے ہوئے تھے اسرا 10 ذی الحجہ کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے کیسے روزے رکھ رکھے؟ فرمانے لگے آج موسیٰ علیہ السلام سے بخاری کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام آج کے دن اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ تو میرے بھائی ہیں، میرا حق پہلے۔ روزہ اللہ کے نبی نے رکھا، پھر فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا 9 یا 10 یا 11 ہم روزہ رکھیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الصوم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھیے عزیزوں وہ کہاں ہیں علماء، وہ کہاں ہیں علماء، آج بیان کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رمضان کی فرضیت کے بعد جب رمضان روزہ فرض ہو گیا تو اس کو اللہ کے نبی نے سنت قرار دیا، تو آج وہ لوگ کہاں ہیں 9 10 یا 10 11 کے روزے رکھیں۔ تو میرے عزیزوں اس روزے کے پھر اس کے تعلق سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس روزوں کا مقام کیا ہے؟
اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ ایک دن کا روزہ رکھے یا 2 دن کا رکھے، 1 سال گزشتہ کے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے برکت سے سب معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 1 دن کا روزہ رکھنے سے اور 1 اور 2 اگر ہم ملائیں گے تو یہ یہودیوں کی ہماری مخالفت ہوگی، لیکن نبی کی سنت ہوگی 9 یا 10 یا ہم 10 اور 11 رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک زندہ رکھ قرآن و سنت پر زندہ رکھ، اللہ جب موت دے قرآن و سنت پر موت دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔